سبحان اللہ، پھر کمزور ہے۔ مفتی صاحب تو اپنے تباہ اور علمی میں بہت ساری باتیں خاموشی سے آپ کو سنا جاتے تھے، ہم تو جواب چاہتے ہیں، ہم تو داد چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ بے داد نہ کریں، داد دیتے رہیں تو پتہ چل جائے گا کہ بات ٹھیک ہے۔ اب حال یہ ہے کہ سلام نہ دو تو نماز واجب الادا، تم کہتے ہو خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک خیال نہ آئے تو نماز سمجھ۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے پکڑ لیا، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو دودھ لے جانے والے اور آہستہ بولنے والے ہوتے ہیں ان سے ڈرو، وہ مجمع میں کیوں نہیں کہتے، الگ کیوں لے کے جاتے؟ حضرت یہ تعدیل ارکان واجب ہے فقہ حنفیہ کے نزدیک، تو آپ نے بہت جلدی کی۔ میں نے کہا حضرت ہم نے آپ کا خیال کیا، کیونکہ جب تعدیل ارکان کرتے ہیں تو حضور کا خیال آ جاتا ہے کہ حضور نے قیام یوں کیا ہوگا، رکوع ایسے کیا ہوگا، سجدہ ایسے کیا ہوگا۔ آپ کا مولوی کہتا ہے کہ جب خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم تو تعدیل اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ خیال مصطفیٰ نہ آئے۔ یہ آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ ہم تو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنے والے۔ مگر کیا کریں، جب خیال آ جاتا ہے تو بے ساختہ پھر آتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو فرصت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر ماں سوا کو دل سے مٹاتی چلی گئی۔ عجیب عالم ہے کہ نماز میں بات بھی کریں، کام بھی کریں، واپس پلٹیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جوڑ لو۔ میں نہیں کہتا، انور شاہ کشمیری کہتا ہے جب ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑی تھی، مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے آئے تھے، کہتا ہے میں نے حدیث کی 11 کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، حضور نے آگے سے سورت ملا۔ جب بعد میں پوچھا تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا تھا حضور کے آگے کھڑا رہا۔ تعظیم رسول میں نماز کے لیے پیچھے ہٹنے والے کو آپ کا مولوی کہتا ہے، محدث کہتا ہے 10 میں نہیں دیکھی، 9 میں نہیں دیکھی، 11 میں دیکھی۔ مفتی صاحب قادری تھے، 11ویں کا فیض تھا، 11 کتابوں، 11 کتابوں۔ اب 11 کتابوں سے یہ روایت دیکھ کے قوم کو یہ پیغام دیا، مصطفیٰ کی تعظیم میں جو نماز ادا کی جائے وہ حقیقت میں نماز لما یحییکم، اس لیے کہ در مصطفیٰ سے حیات ملتی ہے۔ ابھی فرما رہے تھے اقرا ورتق، پڑھتا جا چڑھتا جا، ہاں جی، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے اس کو رسی دی جاتی ہے، بھئی اس کو پکڑ، میں کھینچتا ہوں تجھے اوپر لے آتا ہوں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ قرآن وہ رسی ہے، اللہ نے پھینکی، او مولانا مفتی غلام سرور قادری اس کو پکڑ تاکہ میں تجھے اپنی قوت سے کھینچ کے اپنے حریم ناز میں مقام محبوبیت۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ کھینچنے والے کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا کھینچے گا۔ ایک سرا ادھر ہے، ایک سرا ادھر ہے، تو ناتوا صحیح، پکڑ تو صحیح، میں تجھے حریم ناز میں مقام محبوبیت کی کرسی عطا۔ پھر حال یہ ہوگا کہ تو بیٹھا لاہور میں ہوگا اور گفتگو کرے گا تو میں نے چونکہ تجھے بلندیاں عطا کی ہیں تو لوگ آ کے کہیں گے مفتی صاحب ذرا ہمارے ہاں بھی آئیں، اس لیے کہ جب آپ بولیں گے، آپ جب موتی تولیں گے تو نہ صرف ہمارے ایمان سنوریں گے بلکہ ہمارے دل کی دنیا آباد۔ یہ فرق تھا جس نے زندگی، یاد رکھیں یہ جو زندگی ہم اور آپ بسر کرتے ہیں یہ جانوروں میں بھی، زندگی وہ ہے جو دربار رسالت سے ملتی ہے کہ بندہ چلا جائے اور میت کا یہ عالم ہو کہ ذنون مصری کا جنازہ نکلے اور آپ مسجد کے قریب سے گزریں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا ہے، آپ انگلی بلند کر لیں، کفن سے نکال لیں اور لوگ کہیں جناب انگلی اندر رکھ دیں، زور لگائیں تو بول کے کہے جس کی گواہی کے لیے انگلی اٹھی ہے جب تک میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا میں انگلی واپس نہیں پکڑ ہے دربار رسالت کے مقیم
تو میری انگلی کو پکڑے گا تو میں اپنے کفن میں واپس ہاتھ رکھ لوں گا، اس لیے کہ یہ یوں نہیں لگائی، تیرے ساتھ جو لگائی ہے میں تو قیامت تک اس لیے گنبد خضرا سے منسلک رہا کہ میں مر جاؤں تو بھی مجھے اللہ وہ زندگی عطا فرمائے کہ قیامت تک میری قبر بھی زندگی۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، اتھے ہونا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، چو بازو اے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامی را دراں جا یا رسول اللہ، تنم فرسو دجاں پارا زہجران یا رسول اللہ، دلم پج مردیا وارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ اور میں یہ شعر ضرور پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ چسوے من گزر یاری منے مسکین زناداری، یا رسول اللہ کبھی آپ آئیں تو صحیح، غریب ہوں بے سہارا ہوں کچھ نہیں رہتا، لیکن آپ قدم رکھیں تو صحیح، پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان، چسوے من گزر یاری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ بس میں نے ما بہل امتیاز اہل سنت والجماعت کے علماء کا عرض کر دیا، مفتی صاحب قبلہ کی بہت ساری یادیں ہیں۔ ایک بات میں نے مفتی صاحبزادہ عبدالوحید صاحب سے کہی تھی کہ وہ جب بھی مجھے ملے تو شفقت اور مہربانی کی انتہا تھی، مجھے اپنی گاڑی میں لے جاتے تھے، دیکھیں جی میں لکھتا رہتا ہوں، یہ رات کو ٹارچ رکھی ہوئی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو میں وہ جلا کے، کیا لوگ تھے شب و روز جن کی علم کی تلاش، ارے جہالت کی تلاش نہیں، علم کی تلاش، ظلمت کی تلاش نہیں، نور کی تلاش، یہ اجالوں کے مسافر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے گا، جن کے دامن ان سے وابستہ ہیں اللہ ان کے قلوب کو بھی منور فرمائے گا۔ میری اس تمام گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہ علماء نہ صرف ظاہری علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، بلکہ قوت ایمان سے ان کے باطن اتنے بیدار ہو گئے تھے کہ ان جیسا ولی دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا یہ ایک خانقاہ سے آیا ہوا پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم دین کا دل آباد ہو جائے تو اس سے بڑا ولی اللہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو دونوں حیثیتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت قبلہ مفتی صاحب کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت کے صاحبزادگان بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب نے میرے لیے پہلے عرص پہ یہ ایک موقع فراہم کر دیا کہ حضرت کے احسانات کا بدلہ میں اسی اپنی شکستہ اور علم سے ماورا ہی گفتگو تھی، لیکن جو بھی تھی میں نے اس لیے پیش کر دی کہ میری طرف سے یہی ہدیہ ہوگا حضرت کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
سبحان اللہ۔ حضرت محترم پی سید انوار الحسن شاہ صاحب کاشف الگیلانی بہت ہی پرسوز انداز میں اور گداز لہجے میں قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور العلم نور کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علماء اہل سنت کا جو وقار ہے، ان کی عزت، ان کا مقام ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے، ساتھ عشق و محبت کی باتیں تھیں۔ میں آخر میں اس سیمینار کے آخر میں تمام شرکاء اپنا صاحبزادگان کی طرف سے دعوت دیتا ہوں حضرت صاحبزادہ مولانا مفتی محمد وحید قادری صاحب کو کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج حضرت شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری علیہ رحمہ کا پہلا عرس مبارک منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 پروگرام مرتب کیے گئے تھے، جن میں سے ایک پروگرام سیمینار کی صورت میں تھا اور دوسرا پروگرام انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہوگا۔ اس پروگرام میں مختلف اسکالرز، علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت شیخ القرآن کے بارے میں اپنے خیالات کا، ان کی شخصیت کے، ان کے علم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ اور تمام منتظمین اور اس ٹرسٹ کے تمام اراکین کی طرف سے تمام اہل علم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خصوصاً حضرت پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات عطا فرمائے، اس لیے کہ پہلے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے پیر عتیق الرحمن صاحب آزاد کشمیر والے، ان سے ہم نے ٹائم لیا تھا، لیکن وہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے انگلینڈ تشریف لے گئے اور وہ حاضر نہ ہو سکے۔ تو حضرت مفتی غلام حسن قادری صاحب جو ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک شخصیت ایسی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے پروگرام میں اگر تشریف لے آئے تو آپ کے پروگرام کو چار چاند لگا دیں۔ اور الحمدللہ حضرت صاحب نے اتنی پرمغز اور مدلل گفتگو فرمائی جو عرف عام میں سجادہ نشین آستانوں سے وابستہ صاحبزادگان سے ہونا اور ان سے توقع کرنا بہت کم نصیب ہوتا۔ بہت ہی مدلل گفتگو فرمائی۔